یہ سوان قاسم میں لکھا ہے کہ قاسم نانا تبھی خواب دیکھتے تھے کہ وہ اللہ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارا رب جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ تو اس طرح کی یہ جو توہین آمیز چیزیں لکھی گئی، ان بنیادوں سے اختلاف ہوا اور حد یہ ہوئی یہ کتاب لکھی گئی صراط مستقیم، اور اس کتاب میں لکھا گیا کہ نماز میں گدھے کا خیال لانا بہتر ہے، زنا کا خیال، زنا بلاత్కాر اس کا خیال لانا بہتر ہے، مگر نبی کا خیال آ جائے تو بہتر نہیں ہے، اس سے نماز نہیں ہوگی، معاذ اللہ، استغفر اللہ ربی، شرک ہو جائے گا۔ مجھے بتاؤ، جب نماز میں تم التحیات میں بیٹھوں گے، التحیات کے بعد درود ابراہیم پڑھوں گے قاعدے میں، نبی کا خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہاں؟ ان کے نزدیک زنا کے خیال سے بدتر ہے، گدھے کے خیال سے بدتر ہے۔ گدھے کا خیال لا لو چل جائیں گا، کسی عورت کے ساتھ زنا کا خیال لا تصور کر لو چل جائیں گا، نبی کا خیال نہیں چلے گا۔ جبکہ مشہور روایت ہے محرم الحرام کے، اگر آپ کے جلسے ہوئے ہوں گے تو آپ نے سنا ہوگا کہ امام علی مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں سجدے میں امام حسین آپ کی پشت پہ سوار ہو گئے، پشت پہ سوار ہو گئے امام حسین، اور نبی نے اپنے سجدے کو دراز کر لیا، صرف اس خیال سے کہ اگر سجدے سے سر اٹھاؤں گا شہزادے گر پڑیں گے، چوٹ لگ جائے گی۔ بتاؤ، نماز نبی کی اللہ کے لیے ہو رہی ہے، سجدے میں اللہ کے لیے، مگر خیال کس کا ہے؟ بولو، امام حسین کا۔ جب نبی کے خیال میں حسین آ جائے تو نبی کی نماز پہ کوئی خرابی نہیں آتی، تو ہم امتیوں کے خیال میں نبی آ جائے تو کیسے خرابی آ جائے گی؟ سبحان اللہ۔ اور پھر ایک لمحے کا خیال نہیں تھا نبی کا، تھوڑی دیر کا خیال نہیں تھا، جب سجدہ دراز ہو گیا تو صحابہ کرام کو پریشانی ہوئی، راوی حدیث کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہو گئے، خیال گزرا، ہمیں بدگمانی ہوئی، برا خیال آیا کہ کہیں سجدے کی حالت میں اللہ نے اپنے حبیب کو تو نہیں بلا لیا اپنے پاس۔ تو ایک صحابی ہمت کر کے جو پہلی صف میں تھے کھڑے ہوئے، سر اٹھایا، نماز میں سر اٹھا رہے صاحب، دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پشت پر حسین پاک سوار ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے بازو والے کو کونی ماری، بازو والوں کو جب کونی ماری انہوں نے سر اٹھایا، انہوں نے دیکھا، مسکرا دیے، پھر انہوں نے اپنے بازو والوں کو ماری۔ ہر صحابی ایک دوسرے کو کونی مار رہا ہے، ہر صحابی سر اٹھا اٹھا کے دیکھ رہا ہے، مگر نبی نے نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا کہ یہ عمل کثیر تھا، تم نماز میں اپنے سر اٹھا اٹھا کے مجھے کیوں دیکھ رہے تھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے نماز اس لیے نہیں لوٹانے کا حکم دیا کہ نبی نے بتایا کہ نماز میں حسین کو دیکھنا بھی عبادت ہے، عبادت میں عبادت ازم ہوئی ہے، تو یا خیال ہی نہیں بلکہ دیکھنا بھی پایا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ راوی کہتے ہیں 72 یا 70 تسبیحات نبی نے پڑھی تب تک حسین پاک سوار رہے، جب 70 یا 72 تسبیحات سے فارغ ہوئے تب حسین پاک اٹھے۔ تو یہ کیسے عقیدے ہیں ان کے، میں سمجھ نہیں پاتا ہوں۔ اور ایسے ہم کہتے ہیں بھائی ان عقیدوں پہ پہلے بات کر لیں آپ، اس کے بعد اگر ان عقیدوں سے آپ بیزاری کا اظہار کر دیتے ہیں، ان مولیوں سے بیزاری کا اظہار کر لیتے ہیں، آپ سے ہمیں اتحاد کرنے میں کوئی پرابلم نہیں۔